اس میں سے سب سے پہلی اور عمدہ صفت وہ تہجد کا پابند ہونا ہے۔ جتنے ولی ہوتے ہیں وہ تہجد کے پابند ہوتے ہیں، فرض نمازوں کے نہیں، صرف سنت و نوافل کی نماز کے نہیں، اشراق، چاشت، اوابین کے ہی نہیں، بلکہ سب سے ان کے خصوصی صفات میں سے ہے کہ وہ تہجد کے پابند ہوتے ہیں۔ تہجد، کوئی ولی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو تہجد کے پابند نہ ہو، تہجد کے پابند ہوتے ہیں۔ آج ہم دو ولیوں کی ملاقات کے بارے میں ایک قصہ سنیں گے انشاءاللہ، اسی کے درمیان ایک حدیث بھی ذکر کروں گا۔ اس کے اندر ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں چھپی ہوئی ہے، جو ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے نا کہ مجھے علم آتا ہے، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میرے پاس ذکر ہے، میں فلاں پیر صاحب کا مرید ہوں، میں فلاں عالم صاحب کے ساتھ رہتا ہوں، تو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہے، اب مجھے اپنی اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی اصلاح تو بہت کر رہے ہیں، بہت اصلاح کرتے ہیں ہم لوگوں کی، بے دھڑک، بلا جھجک اتنی اصلاح کرتے ہیں ہم لوگوں کی کہ اگر 4 لوگ بیٹھے ہو، اس میں کوئی عالم ہو، کوئی مفتی بھی ہو، اور کوئی آدمی دین کی کوئی بات کر لینا تو فوراً کوئی ایک آدمی اس کا جواب دے دیتا ہے، یہ مفتی بن جاتا ہے، یہ عالم بھی بن جاتا ہے۔ عالم کے مفتی سے بولنے سے پہلے یہ باتیں کر دیتا ہے کہ صاحب یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ اتنے ہم کو اللہ نے علم دے دیا آج کل، خاص کر بھساول والوں کو بہت علم دے دیا اللہ نے، بھساول والوں خصوصی علم و چاہت میرا خیال ہے بھساول والوں کی ہوتا تھا۔ ان کو کسی عالم کی، کسی ولی کی، کسی پیر صاحب اچھے انسان کی ضرورت ہی نہیں ہے آج کل، وہ سب بن کر بیٹھ گیا ہے۔ اپنی اصلاح اس کو کرنا نہیں ہے، دوسروں کی اصلاح کی اس کو فکر لگی ہے، حالانکہ سب سے پہلے اپنی اصلاح ہے۔ ہم خود ٹھیک ہو گئے تو ہم دوسروں کو ٹھیک کرنے کا ذریعہ بنیں گے، ہم خود ٹھیک نہیں ہیں تو دوسروں کو ٹھیک کرنے کے قابل ہی نہیں۔ ہمارا حال ایسا ہے، انگلش پڑھ تو لیتے ہیں لیکن لکھتے ہیں، ارے بولو، ہندی پڑھ تو لیتے ہیں لیکن لکھتے ہیں نہیں یار، ارے بولو، صحیح ہے نا؟ قرآن پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس کا ٹرانسلیشن، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ، اس کے معنی، اس کے شان نزول کچھ پتا، لیکن ہم اصلاح کرتے، ہم مصلح ہیں۔ اصلاح کرنے کے لیے پہلے اس کے قابل بننا پڑے گا تو اصلاح کر پائے گی۔ کسی چیز کے آپ کاراگر ہی نہیں ہے تو آپ اس چیز کو کیسے ٹھیک کر پائے گی؟ آپ کو پہلے اس کا کاراگر بننا پڑے گا، ماہر کاراگر، تو آپ اس کے پیچیدہ مسائل کو حل کر سکیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح ہو۔ ولی جو ہوتا ہے وہ صرف لوگوں کی اصلاح نہیں کرتا، وہ لوگوں کی باتوں سے اپنی ذات کی بھی اصلاح کرتا ہے، اپنی ذات کی بھی، اس کو ولی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولو، ولی بادشاہ نہیں بنتا لیکن بادشاہوں سے زیادہ اس کی حکومت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی حکومت دلوں پر ہوتی ہے۔ کس پر ہوتی ہے؟ دلوں پر ہوتی ہے۔ آج ہم جو سنیں گے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور حضرت دانا بہلول رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بہت سارے مرید ہیں، بہت لوگ مرید تھے آپ کی زندگی کے اندر، بہت لوگ آپ کو جو ہے عقیدت سے، محبت سے ملتے تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت دانا بہلول رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ مجنون قسم کے تھے۔ مجنون قسم کے مراد یہ ہے کہ پھٹا کپڑا بھی پہن لیتے، سوکھی روٹی کھا لیتے تھے، سادہ مزاج تھا، کوئی زیادہ پروٹوکول، کوئی زیادہ مقام مرتبے کے اپنے آپ کو لائق نہیں، سادہ مزاج ان کا تھا۔ یہ دو بزرگ تھے، حضرت دانا بہلول رحمت اللہ علیہ اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ ان دونوں کی ملاقات کا میں قصہ انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ تو بات ذہن میں پہلے اپنی اصلاح ہو، پھر ہم لوگوں کی اصلاح کرنے کے قابل بنیں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے سفر میں اپنے مریدوں کے ساتھ، راستے میں تھے تو آپ نے دیکھا ایک دریا کے کنارے ایک شخص بیٹھا ہے، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ دانا بہلول ہے۔ کون ہے؟ دانا بہلول۔ وہ مجنون کے نام سے مشہور تھے کہ مجنون قسم کے ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑتے تھے، فرائض نہیں چھوڑتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی؟ آج کل جو مجنون ہو گیا نا، اور
और जो क्या बोलते हैं उसको मलंग बन गया, उसका हाल तो अल्लाह ही रहम करे, उसको घुसल के भराए दिन, पता नहीं कितने दिन हो गए उसने नहाया नहीं, कितने दिन हो गए, लेकिन मलंग है। मलंग ऐसा नहीं होता, समझ में आ रही बात? मलंग ऐसा नहीं, मलंग उसको कहते हैं जिसने दुनिया को बिल्कुल तर्क कर दिया हो, छोड़ दिया हो, दुनिया की उसको कोई परवाह नहीं, खाना मिले ना मिले, कपड़ा मिले अच्छा मिले ना मिले, लेकिन सतर ढका हुआ होता है, सतर ढका हुआ होता है, वो सुन्नत और शरीयत का पाबंद होता है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं। उसको मलंग बोलते हैं कि उसको आप 100 की नोट दो, 500 की नोट दो, उसको समझेंगे नहीं कि ये 100 की और ये वो मलंग है। हमारे यहाँ का मलंग उसको 100 भी समझते और 500 भी समझते, और तुम्हारे जेब में और कितने वो भी उसको समझते। वो मलंग है हमारे दौर में। वो मलंग काम का नहीं है जो नमाजें ना पढ़े, जो दीन और शरीयत का पाबंद ना हो, इससे निकलना पड़ेगा हमें। हमारे अकायद खराब हो रहे हैं, इससे क्या खराब हो रहे हैं? अकायद खराब हो रहे हैं हमारे। हम मस्जिद के इमाम पे बड़ी तवज्जो, मस्जिद के मौसम पे जो 4 महीने लगा गया उसके ऊपर बहुत ध्यान, बहुत तवज्जो, लेकिन ऐसे मलंग के हाथ पे जाके हम सब टेक देते हैं जो मलंग नहा नहीं रहा, सुन्नतों का उसको पता नहीं, दाढ़ी उसकी पता नहीं कितनी परगंदा और बड़ा, वो ऐसा गंदा कि अच्छा इंसान उसको अपने बाजू में ना बिठाए, हम उसके हाथ पे हाथ दे के बैठे नहीं। अच्छे इंसान के साथ जुड़ेंगे तो इस्लाह होगी, वरना इस्लाह नहीं होगी। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि ये कौन है? लोगों ने बताया दाना बहलूल है, मजनून है, लेकिन लोगों की इस्लाह करता है। आपने फरमाया हम इससे मुलाकात करेंगे। तो जो मुरीद थे ना, उन्होंने कहा कि हजरत ये जल्दी किसी का एहतराम नहीं करते, क्योंकि वो किसी से जो है ना मुतासिर नहीं होते। अल्लाह वाले जो होते हैं वो दुनिया वालों से मुतासिर, तो पीएम हो, मंत्री हो, संतरी हो, वो उससे कोई लेना देना, तो कितना भी मालदार हो, करोड़पति हो, कितना भी बड़ा डिग्री हो, उनको कोई लेना देना नहीं होता, भले उसको कहते हैं। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उनके पास गए, सलाम किया, तो उन्होंने पूछा कि कौन हो? उन्होंने कहा जुनैद हूं, बगदाद से आया हूं। बड़े बड़े अलकाब नहीं लगाए, समझ में आए? पोस्टर में पूरे अलकाब रहते और इतना सा नाम रहता, इतने बड़े बड़े अलकाब कि पढ़ने वाला भी हैरान रहता है, ये इंसान है कि जिन्नात है कि फरिश्ता है, कहां से आ गए इतने बड़े बड़े अलकाब इसको लग गए। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह कहा मैं जुनैद हूं, बगदाद से आया हूं। तो उन्होंने फरमाया अच्छा। उन्होंने कहा मुझे कुछ इस्लाही बातें कीजिए ताकि मेरी इस्लाह हो जाए। उन्होंने कहा तू तो खुद पीर है, दूसरों की इस्लाह करता है, लेकिन मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ, ये बता तो लोगों की इस्लाह करता है, पीर साहब बनकर बैठा हुआ है, लोगों को अपने साथ मुरीद बनाकर लगाता है, लेकर चलता है, ये बता क्या तुझे खाने के आदाब भी आते हैं? क्या पूछा उन्होंने? खाने के आदाब पूछे, खाने के आदाब। अब हम देखें, हम जो इस्लाह करने वाले लोग हैं ना, हमको खाने की दुआ तो याद है, खाने की बात की दुआ, दावत में जाकर खाने की दुआ, कपड़े तो बड़े जोरदार मिलते, हम जूते भी बहुत जोरदार, तैयारी बहुत जोरदार, लेकिन जिसकी दावत में जा रहे हैं उसकी दावत की दुआ याद ही नहीं है। सोने की दुआ याद है, उठने की दुआ याद नहीं है, लेकिन इस्लाह हम कर रहे हैं लोगों के साथ, हम इस्लाह करेंगे, छोटी छोटी चीजें हमको याद नहीं, हम इस्लाह जरूर करेंगे लोगों की। तो आपने फरमाया क्या तुझे खाने के आदाब आते हैं? किससे पूछ रहे हो? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछ रहे हैं, हजरत दाना बहलूल रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने कहा कि हाँ आते। फरमाया बताओ कैसे? अब मुरीदों के सामने बता रहे पीर साहब। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हजरत खाने के आदाब ये है कि हाथ धोया जाए, दस्तरखान बिछाया जाए और अपने सामने से खाया जाए, छोटा छोटा लुकमा खाया जाए, किसी को तकलीफ ना दी जाए, ज्यादा गर्म ना खाया जाए, ज्यादा ठंडा ना खाया जाए। उन्होंने आदाब गिनाए, कुछ दुआ पढ़ी जाए, उसके बाद की दुआ पढ़ी जाए। तो हजरत दाना बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तू बड़ा पीर बनता है, लोगों के साथ अपने आप को पीर बनाकर घूमता है, मुरीद बनाता है, और तुझे तो खाने के आदाब भी नहीं आते, तुझे खाने के आदाब। अभी अगर ऐसा बोलता हूं किसी को तो अरे बोलो क्या करेगा, वो उल्टा चढ़ जाएगा, वो उल्टा चढ़ जाएगा। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उनका हैरत से देख रहे हैं। उन्होंने अपना पल्लू झाड़ा, यानी अपना दामन झाड़ा, हजरत दाना बहलूल रहमतुल्लाह अलैह और चले गए।
اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیچھے پیچھے جا رہے. مرید کہہ رہے ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا یہ شخص کسی کا احترام نہیں کرتا, آپ ان کے پاس نہ جائیں. دیکھو آپ کو جھڑکا دیا نا انہوں نے, یہ اپنی زبان میں بول رہا ہوتا ہے کہ بات سمجھ میں آئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے اس سے نصیحت حاصل کرنی. پھر تھوڑی دور پر پہنچے, حضرت دانا بہلول بیٹھ گئے, ان کے پاس گئے, پھر سلام کیا, پھر کہا کہ حضرت کچھ نصیحت فرمائے. انہوں نے کہا تو پیر ہے, بڑا لوگوں کو مرید کرتا ہے, مجھے یہ بتا تجھے کھانے کے آداب تو نہیں آتے, لیکن یہ بتا تجھے بولنے کے آداب آتے ہیں, بات کرنے کے آداب آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت آتے. کہا کیا آداب ہے؟ کہنے لگے کہ اچھا بولے, حق اور باطل کو بولے, باطل کے خلاف زبان درازی کرے, لوگوں کو گالی گلوچ نہ کرے, لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں نہ کرے, بڑوں کا ادب کرے, لوگوں پہ شفقت کرے, بات مختصر کرے, بات مختصر, زیادہ لمبی نہ کرے. 3 گھنٹے بیان, 4 گھنٹے, لوگ سو جا رہے جمعے کے دن, لوگ جمعے کے بعد باہر نکلتے لوگ, بھائی کیا سنا؟ ارے کچھ نہیں, پر بات بہت زبردست تھی. اتنا لمبا نہیں, ہمارے نبی کی سنت ہے مختصر بولنا. ہمارے نبی کی سنت کیا ہے؟ مختصر بولنا. سمجھ؟ تو آپ نے فرمایا تجھے تو بات کرنے کے آداب بھی نہیں آتے, تو کیسا پیر ہے؟ پھر جھڑکا دیا, پھر چلے گئے. اب اور تجسس بڑھ گیا ہے, اور تجسس بڑھ گیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پھر ان کے پیچھے گئے, تیسری مرتبہ بیٹھے, پھر سلام کیا, پھر کہا حضرت کچھ نصیحت فرمائے. کہنے لگے نہ تجھے کھانے کے آداب آتے ہیں نہ بولنے کے آداب آتے ہیں. تو کہنے لگے حضرت نصیحت آپ فرمائے نا. انہوں نے کہا کہ چلیے بتا سونے کے آداب آتے ہیں, سونا نیند اس کے آداب آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت آتے ہیں. فرمایا کیا ہے؟ کہا کہ وضو کر کے سونا چاہیے, تسبیحات پڑھنا چاہیے, اور تسبیح فاطمہ پڑھنا چاہیے, فلاں دعا پڑھنا چاہیے, فلاں اذکار کرنا چاہیے, سورہ ملک پڑھنا چاہیے, اور جو ہے ایک کروٹ پہ سونا چاہیے, اور اس طرح انہوں نے باتیں گنا. تو انہوں نے کہا کہ بڑا پیر ہے یار تو, تجھے تو سونے کے آداب بھی نہیں آتے, تجھے سونے کے بھی. اور اب انہوں نے جو ہے نا ان کو اٹھنے سے پہلے ان کا دامن پکڑ لیا, اٹھنے سے پہلے ان کا دامن پکڑ لیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت دانا بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا, اور فرمایا حضرت مجھے آتا نہیں, آپ بتائے, آپ بتائے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بتاتا ہوں. جو تم نے باتیں بتائی ہے نا, کھانے کی, سونے کی اور بولنے کی, وہ سب فرا ہے. وہ کیا ہے؟ فرا, عین کے ساتھ فرا ہے, اس کی قسمیں ہیں. یہ فرا یعنی قسمیں. انہوں نے کہا یہ سب اس کی قسمیں ہیں, اصل یہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو پہلے یہ دیکھو وہ لقمہ حرام ہے یا حلال ہے. اگر تم حرام لقمہ 1000 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر بھی کھاؤ گے تو وہ حرام ہی رہے گا, وہ حرام ہی رہے گا. ارے بات سمجھ میں آئی؟ دسترخوان بچھاؤ, ہاتھ دھو لو, ادب کے مطابق کھاؤ, دعا پڑھ کے کھاؤ, بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ, لیکن دعا پڑھ کے کھانے کے باوجود اگر اس میں حلال نہیں ہے تو وہ حرام ہی رہے گا. اور جو حرام لقمہ کھاتا ہے اللہ اس سے لوگوں کی اصلاح نہیں کرواتا. کتنی زبردست بات ہے. ارے بولو ہماری کوئی سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بہت دعا پڑھ رہے, مہنگے مہنگے دسترخوان لا رہے, لیکن حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر رہے. ہم یہ کرنا پڑے گا ہمیں. پھر آپ نے فرمایا کہ بولنے کے آداب جو تو نے بتائے وہ بھی قسم ہے, لیکن پہلے یہ دیکھو جو میں بول رہا ہوں اس سے اللہ راضی ہوگا کہ لوگ راضی ہو رہے ہیں. نیت کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنے کی, لوگوں کو راضی کرنے کی نہیں. لوگ تو آج راضی ہے, کل ناراض ہو جائیں گے. آج اچھا بول رہے, کل پیچھے جا کے گالیاں بھی دیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ کو راضی کرنے والے بول ہوگے تو وہ بول حق ہے اور سچ ہے. اور اگر لوگوں کو راضی کرنے والے, لوگوں کو مرغوب کرنے والی بات ہوگی تو پھر وہ غلط بات ہے, چاہے کتنی بھی اچھی ہو, لچھے دار بیان کیوں نہ ہو تمہارا. سمجھ میں آ رہی؟ پھر فرمایا سونے کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب تم سو رہے ہو تو وہ جو تم نے قسمیں گنائی ہے, وضو کرنا, نماز پڑھنا, ذکر کرنا, وہ قسمیں ہے. لیکن اصل کیا ہے کہ جب تم سو رہے ہو تمہارے دل میں کسی مومن کے لیے کوئی بغض حسد نہ ہو. اگر بغض حسد کے ساتھ کتنی بھی دعائیں پڑھ کے سو گے تو تمہارا سونا وہ عبادت نہیں بنے گا. حسد چھوڑ کر, بغض چھوڑ کر سونا مومنوں کے بارے میں, تو تمہارا سونا عبادت بنے گا, تمہارا سونا بھی
کتنے آسان جملے ہیں، ہم کو بھی اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنا پڑے گا. حلال رزق کو تلاش کرنا ہے اور حلال ہی کھانا ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن کیسا کھانا ہے؟ حلال ہی کھاؤ، تاکہ جو ہے نا اللہ کے سامنے ہماری عبادتیں قبول ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اللہ کے سامنے عبادتیں قبول ہو. بولنے میں بھی حق بولنا ہے اللہ کو راضی کرنے کی، اور سونے کے وقت میں دل کو صاف کر کے سونا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے بڑھ کے سب درست کرے فوراً.